السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو تین انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن پہ مختصراً بات کریں گے۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک اور خط لکھا ہے۔ اس خط کا ایک پیراگراف جو ہے وہ اس وقت منظر عام پہ آیا ہے اور یہ خبر تمام ٹی وی چینلز نے رپورٹ کی ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس خط کا مکمل متن جو ہے وہ ابھی تک منظر عام کے اوپر نہیں آیا کہ اس میں اور کیا واقعات، اس کی ڈیٹیلز کیا جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ تاہم جو میڈیا نے رپورٹ کیا اس خط کے اوپر، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کا پیغام ملا کہ جو سرویلنس کے حوالے سے جو کیس ہے، آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور سرویلنس یعنی جاسوسی کے طریقہ کار سے کا جو کیس ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اس میں میڈیا رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس بابر ستار نے اپنے اس خط میں یہ کہا کہ میں نے ایسے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس پہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کی وضاحت آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ حکومت، نہ ہی کوئی حکومتی ادارہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتا ہے۔ درخواست کی گئی تھی کہ سرویلنس سے متعلق معاملات پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ جو تاثر دیا جا رہا ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ وہی اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے کہ جب یہ باتیں پھیلائی گئیں کہ کوئی نیشنلٹی کسی اور ملک کی ہے بابر ستار صاحب کے حوالے سے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ہے وہ چیزیں سرکولیٹ ہوتی رہیں، تو اس پہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہیں پہ کوئی پروسیڈنگ ہوئی یا کچھ اس طرح کا اگر انیشیٹو لیا گیا تو اٹارنی جنرل فار پاکستان ریزائن دے کر بابر ستار صاحب کا دفاع کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جسٹس بابر ستار جب وکیل تھے اس وقت اور اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے، ان کی آپس میں بہت زیادہ دوستی اور گہرے مراسم بھی رہ چکے ہیں۔ تو اب اس معاملے کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کرتی ہے۔ جیسا ہم نے دیکھا بابر ستار صاحب کے اہل خانہ کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی خفیہ معلومات کو پبلک کیا گیا، اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اور اس سے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ ایک کورٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی۔ تو اب یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے یہ کافی اہم ہوگا۔ دوسرا معاملہ ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ، جو جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کی خفیہ معلومات لیک ہونے کا معاملہ ہے۔ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایف آئی اے، آئی بی، آئی ایس آئی اور پیمرا کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پروسیڈنگ بھی آگے بڑھے گی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پروسیڈنگ آگے چلا رہی ہے، تو کیا یہ جو نیا خط جس کو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، کیا اس معاملے کے اوپر بھی پروسیڈنگ آگے چلے گی؟ یہ معاملہ کافی اہم ہوگا۔ دوسری خبر ہے پاکستانی بینکرز، بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور ریٹائرڈ فوجی افسران اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے دبئی میں ان کی قیمتی جائیدادوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر نشر ہوئی ہے۔ اس حوالے سے محسن نقوی صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی جانب سے یہ وضاحت دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری جو دبئی کی پراپرٹی ہے وہ ہم نے ٹیکس ریٹرنز میں الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر کی تھی، وہ بیچ بھی دی ہے۔ اب جو نیا سال آئے، اس میں جو نیا سال آئے گا اس میں یہ پراپرٹی جو ہے وہ ظاہر کی جائے گی۔ تو بیرون ملک پراپرٹی پرچیز کرنا، اس میں کوئی پاکستان میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، کوسچن اس وقت اٹھایا جاتا ہے کہ کیا کوئی پراپرٹی جو خریدی گئی ہے، کیا وہ پاکستان سے پیسہ اگر باہر گیا ہے تو کیا وہ تھرو بینکنگ چینل، کیا تھرو پراپر اس کے اوپر ٹیکس ادا کیا گیا؟ متعلقہ اداروں کے جو ریگولیٹری ادارے ہیں پیسوں یا رقوم سے متعلق معاملات کو دیکھتے ہیں، کیا ان کے علم میں تھا اور ان کو پراپر ٹیکس پے کیا گیا ہے؟ یا کوئی بیرون ملک میں بزنس کرتا ہے تو اس نے اگر کوئی پراپرٹی بتائی تو وہ سورس آف انکم کا بیسکلی ایشو ہے، یا جنہوں نے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں کیا انہوں نے ان چیزوں کو اپنے ٹیکس گوشواروں میں الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر کیا یا نہیں کیا؟ تو بنیادی سوال جو ہے وہ اس معاملے میں یہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تمام قانونی تقاضے پورے ہوں تو بیرون ملک میں جائیدادیں بنانا جو ہے اس کو یہ کوئی اللیگل کام نہیں ہے۔
تیسری خبر جو پہلے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے. یہ ایک سال میں دوسری مرتبہ یہ موقع عمران خان کو دیا گیا ہے. پہلے 9 مئی کے بعد جب 11 مئی کو گزشتہ سال عمران خان کو اسلام آباد کے احاطے میں گرفتاری کے بعد جب سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت سابق چیف جسٹس عمرتا بندیال نے ان کو گڈ ٹو سی یو بھی کہا تھا. اس بینچ میں جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے علاوہ جسٹس اختر منیلا صاحب بھی شامل تھے, جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی شامل تھے. تو گڈ ٹو سی یو کہنے کے اوپر ان کو کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو اب کی کورٹ پروسیڈنگ میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ کو ایڈریس کرنے کی پرمیشن ملی ہے. یہ سوال ہوا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ کیا ایک سزائے یافتہ شخص جو ہے اس کی لائیو نشریات دکھائی جا سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ویسے تو تاریخی طور پر ایسا نہیں ہوتا, لیکن عدالت کا حکم ہے اور وہ ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہے. تو اب اس معاملے پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالتی کارروائی جو آئندہ تاریخ پہ کیس کی سماعت مقرر ہوئی ہے, کیا اس کی کارروائی بھی اسی طرح سے براہ راست دکھائی جائے گی یا نہیں. تو یہ مختصر احوال تھا جس سے میں آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.